الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے جس طرح میں آپ لوگوں کو درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ تمام لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو کے بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ پچھلے جمعرات کو آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں بیان کی گئیں، ان میں سے کچھ باتیں میں نے جو ذکر کی تھیں، مثال کے طور پر ہم لوگوں نے اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہی سوال ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے تو شاید ہمارے پاس جواب نہ ہو۔ جواب اس لیے نہیں ہوتا کہ سوال ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب کوئی آپ سے ارکان اسلام پوچھے تو آپ 5 بتائیں گے، لیکن اگر سامنے والا آپ سے پوچھے کہ اسلام کی بنیاد یعنی اسلام کی نیو کتنی چیزوں پر ہے تو آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ جو جواب آپ کو ارکان اسلام کے بارے میں دینا ہے وہی آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسلام کی بنیاد کے بارے میں بھی جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھے کہ ارکان اسلام کتنے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک توحید و رسالت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا حج، پانچواں زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ارکان اسلام ہیں، اور جب یہی چیز کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے اسلام میں تو آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد بھی انہی 5 چیزوں پر ہیں۔ بنیاد کیوں 5 چیزوں پر ہے؟ کیونکہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا کہ تمہیں کن کن چیزوں پر کیسے ایمان لانا ہے، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں تاکید فرمائی کہ تمہیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، ان چیزوں پر ایمان نہیں لانا ہے، تو اسی اعتبار سے ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں، کلمہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو جب اس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، ساری چیزوں کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پہ لانا ہے، اس کے فرشتوں پہ لانا ہے، آخرت کے دن پہ لانا ہے، اچھی بری تقدیر پہ لانا ہے، مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے پر تو ایمان لانا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر جب ایمان لائیں گے تو توحید و رسالت والا جو زمرہ تھا کہ توحید و رسالت کے معنی کیا ہیں، تو ہم جب ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں گے تو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ تو جب ہم نے بنیاد میں سے ایک بنیاد کو پکڑ لیا، یعنی ہم نے توحید و رسالت پر عمل کر لیا، اب عمل کرنے کے بعد ہمارا دوسرا کیا آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو پچھلے جمعرات کو میں نے بتایا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اور ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز سب سے اہم عبادت ہے، ساری عبادتوں میں سب سے فضیلت کا جو حامل ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں سستی کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ویل، جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں داخل کر دے گا۔ تو آپ بتائیں جو نماز میں سستی کرے تو اسے ویل، جہنم کی ایک وادی میں داخل کر دیا جائے، اور جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھے تو پھر اس کا کیا وبال ہوگا تو اللہ بہتر جانے۔
اور اس کے بعد جو روزے کے معاملہ تھا کہ اگر ہم جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑیں اور اس کی بھرپائی کے لیے پوری زندگی بھر روزہ رکھے تو اسے ایک روزے کی بھرپائی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزوں کے پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو، یہ بڑی عظمتوں کا حامل ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کو ادا کرنا ہے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے نماز کے بارے میں سن لیا، ہم نے زکوٰۃ اور اس کے بعد روزے کے بارے میں سن لیا. آج جو میری گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم حج اور زکوٰۃ کے بارے میں تذکرہ کریں. تو چونکہ میں نے قرآن مقدسہ میں سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس کے معنی ہوتا ہے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو کیا ہے، وہ دین اسلام ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، دین اسلام ہے. تو دین اسلام سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہے. تو ہمیں دین اسلام کے ارکان کو، اس کی بنیاد کو سیکھنا ہے تاکہ ہم اسلام پر مکمل طور سے عمل کر سکیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں سن لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے. اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے، ہم پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، نہ ہمارے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ بینک میں ہمارے جمع ہے، پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ تو ہے نہیں فرض. پھر مولانا زکوٰۃ کے بارے میں کیوں بتا رہے؟ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کو یہ مسئلہ معلوم رہے گا تو کل جب آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ بخیلی نہیں کریں گے. کیوں بخیلی نہیں کریں گے؟ کیونکہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا مستحق ہو اور زکوٰۃ نہ نکالے تو جب وہ مر جائے گا، میدان محشر قائم کیا جائے گا، تو وہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا جن مالوں سے، انہی مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنجے سانپ کی شکل میں کر دے گا. کیا کرے گا؟ گنجے سانپ کی شکل میں کر دے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے باہوچوں کو اور اس کے منہ کو نوچتا ہوگا. اب آپ بتائیں کہ جس مال کو ہم نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ جمع کیا، اب یہی مال ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے تو آپ بتائیں کیا ہمارے لیے زکوٰۃ نکالنا بہتر ہے کہ نہ نکالنا بہتر ہے؟ زکوٰۃ نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو یہی مال ہم کو آخرت میں فائدہ دے گا، لیکن اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو یہی مال ہمارے پیچھے پڑ جائے گا اور ہمیں عذاب کا سبب بن جائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ بجگہ ارشاد فرمایا. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق کس نے دیا؟ ہم نے دیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رزق سے اگر ہم خرچ کریں تو ہمارا گھاٹا تو نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمارا جو مال ہوگا، ہم اگر مال کی زکوٰۃ نکال دیں گے تو ہمارا مال ایک مضبوط قلعے میں قید ہو جائے گا. اسے چوری کا ڈر نہیں رہے گا، ڈاکہ زنی کا ڈر نہیں رہے گا، نہ ہی اس کے تلف ہو جانے کا ڈر رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے زکوٰۃ نکال دیا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہمارا مال پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے پاک ہونا، ستھرا ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا. تو چونکہ جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ اس کا جو مال بچتا ہے یہ ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے. تو جو یہ مال تھوڑا سا خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکال کے، اب اس کے پاس جو مال اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام زکوٰۃ دیا گیا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے، اس لیے کہ اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو اس سے ہمیں یہ فائدے ملیں گے. اب چونکہ آپ لوگ چھوٹے ہیں تو آپ لوگ کیا نکالیں گے؟ تو آپ لوگ صدقہ نکالا کریں. کیا نکالیں گے؟ صدقہ. مثال کے طور پر آپ کے جو جیب خرچ ملتا ہے کتنا ملتا ہے؟ کچھ لوگوں کو 5 روپے ملتے، کچھ لوگوں کو 10 روپے، کچھ لوگوں کو 2 روپے، جس طرح سے ان کے والد کی حیثیت ہوتی ہے اس اعتبار سے خرچے دیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا، اپنی ایک عادت بنانی کہ اگر ہمیں 10 روپے ملیں گے تو ہمیں 1 روپیہ صدقہ نکالنا ہے. عادت بنائیں گے. صدقہ نکالنے کا فائدہ کیا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک صدقہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو بڑھا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عمر کو بڑھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم صدقہ نکالیں، کتنا نکالیں؟ اگرچہ ایک لقمہ نکالیں. ایک لقمہ کا مطلب ایک نوالا جو ہم اندر ڈالتے ہیں نا کھانے کے ٹائم، اگر ایک نوالا بھی ہم صدقہ نکالیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمروں کو بڑھا دے گا اور ہمیں بری موت سے محفوظ کر دے گا. بری موت سے مراد کیا ہے کہ کبھی ایکسیڈنٹ میں انسان مر جاتا ہے، کبھی کچھ اچانک کوئی حملہ ہو جاتا ہے، یا کبھی گھر میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، لائٹ لگ جائے یا کچھ اور پانی میں ڈوب کے مر جائے. تو جو اچانک آنے والی موتیں ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے ان موتوں سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ اگر 1 روپیہ نکالیں گے اور اس سے آپ کو فائدہ کیا مل رہا کہ آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی. کیا ہوگی؟ عمر لمبی ہو جائے گی. دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے محفوظ کر دے گا. تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ صدقہ نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ نکالنا چاہیے. تو ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور صدقے نکالا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑے ہوں گے کمائیں گے تب نکالیں گے. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ صدقے کی کیا فضیلت ہے، صدقہ دینے سے کیا بینیفٹ ملنے والا ہے. تو ساری چیزیں سوچنے کے بعد آپ کوشش کریں 1 روپیہ نکالیں، 50 پیسے نکالیں، جو آپ کی حیثیت ہو اس کے اعتبار سے صدقہ نکالا کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو دنیاوی فائدہ ہے. آخرت میں ہمیں صدقے سے کیا فائدہ ملے گا سماعت کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا. پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے. اگر ہم صدقہ نکالیں گے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہوگا تو صدقے کی برکت ہمیں یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہمارے لیے بجھ جائے گا. اور دوسری چیز جو میں نے بتائی کہ بری موت سے ہمیں حفاظت ہو جائے گی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے نکالا کریں. اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہ دے، مثال کے طور پر ہمارے ماں باپ یا ہمارے گھر میں کوئی اگر ہے جو کمانے والا ہے، جو ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، تو اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں یا ہمارے گھر کے مرد حضرات زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو اس کا وبال کیا ہوگا؟ آئیے ہم سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان کی تختیاں بنا کے جہنم میں تپائیں گے، پھر اس سے اس شخص کی پیشانی اور کروٹیں داغی جائیں گی. جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں تپا کر داغیں گے. قیامت کا دن 50,000 برس کا ہے، یوں ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب ہو جائے گا. اب آپ سوچیں کہ آپ کے پاس سونا اور چاندی ہو، مثال کے طور پر 10 گرام ہو، 20 گرام ہو، 25 گرام ہو، اور آپ زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں اور آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا، تو عذاب کیا ملے گا کہ قیامت کے دن ان چیزوں کی تختی بنائی جائے گی، یعنی ان کو پتلا کر کے ایک پتی بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا، ان کو گرم کیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد اس کے سے کیا کیا جائے گا؟ پیشانی اور کروٹیں داغی جائیں گی. اب آپ بتائیں کہ کسی لوہے کو گرم کر کے تمہارے جسم سے مس کیا جائے تو تم برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں برداشت کر سکتے. اب میدان محشر جبکہ 50 سال کا ایک دن ہوگا، 50 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن میں شروع سے لے کے آخر تک جب سب کا حساب ہو جائے گا تب تک یہ عذاب دیا جائے گا. اب آپ سوچیں یہ زکوٰۃ نکال دینا آسان ہے یا تھوڑے سے مال کو بچا لینا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جانا بہتر ہے؟ تو اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنا یہ بہتر ہے آخرت کے عذاب سے، اس لیے کہ آخرت میں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. آج ہم زکوٰۃ نکال دیں گے، مان لو دشواری آ گئی تو ہمارے دوست ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ دے دیں گے، لیکن میدان محشر میں ہمارے گھر والے ہی ہمارا ساتھ نہیں دینے والے. تو ہم کوشش کریں کہ اگر ہم زکوٰۃ نکالنے کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ نکالا کریں، اور اگر ہم زکوٰۃ نکالنے کے مستحق نہیں ہے تو ہم ڈیلی صدقہ نکالنے کی عادت بنائیں. 1 روپیہ 2 روپیے 5 روپیے جو ہماری حیثیت ہو اس اعتبار سے نکالیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اب آئیے حج کے بارے میں جان لیتے ہیں.
حج چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا. کن مسلمانوں پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرو. کن کے اوپر ہے؟ علی الناس، ان لوگوں پر جو استطاعت رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کی، یعنی جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اس میں بھی ہم غور کریں تو ہم حج کرنے والوں میں سے نہیں آنے والے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان مال کو ہم جمع کریں پھر اس کے بعد ہم وہاں حج بیت اللہ کے لیے جائیں، کیونکہ کم از کم 3.5-4 لاکھ ایک آدمی کا لگتا ہے. اب اگر ہمیں حج کرنے جانا ہے تو ہمارے پاس کم از کم 8 لاکھ 9 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جانے آنے کے اخراجات کو پورا کریں، اور ہمارے گھر میں جن کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کم از کم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو جو ہم جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو ہم اتنا دے کے جائیں کہ ان کا خرچہ پورا ہو جائے اور ہمارے سفر میں آنے جانے کا خرچہ برداشت ہو جائے تو ہم پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ استطاعت دے تو ہمارے لیے حج کرنا فرض ہے. اب حج سے فائدہ کیا ملے گا؟ اگر کوئی انسان حج کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جو زیارت کرنے جاتا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. اب آئیے میں آپ کو اور بتاؤں کہ اگر ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے تو مثال کے طور پر ہم غریب ہیں، ہم حج کرنے نہیں جا سکتے، تو پھر ہم حج کا ثواب کیسے پا سکتے ہیں؟ ارے اس کے پاس استطاعت تھی، روپیے تھے تو حج کر لیا، اس نے وہ ثواب پا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو، بات غور سے سنیے، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ ایک حج مقبول کا ثواب. کب ملتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھنا ہے بس. اب آپ سوچیں کہ اسلام کا حسن کتنا ہے، اسلام کتنا حسن والا ہے کہ اگر ہم ماں باپ کو، غریب ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم حج کرنے جائیں اور ہمارے پاس روپے بھی نہیں کہ عمرہ کرنے جائیں، تو ہم ان نیکیوں کو اگر نہیں پا سکتے تو صرف اپنے گھر میں جائیں، اپنے ماں باپ کو پیار بھری نظر سے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہے کوئی ایسا مذہب؟ آپ کو کہیں نہیں ملنے والا ایسا مذہب کہ انسان اگر غریب ہو تو اس کو کیسے جینا ہے، غریب ہو تو وہ امیروں جیسے ثواب کیسے پا سکتا ہے، کسی مذہب میں نہیں پانے والے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو یہ خصوصیت دی ہے اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ انسان غریب ہو تب بھی نیکیاں زیادہ کما سکتا ہے، امیر ہو تب بھی اتنی ہی نیکیاں کما سکتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں غور و فکر کرنا اسلام کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، تو ہمیں اسلام کے تمام ارکان آنے چاہیے اور اسلام کی تمام بنیادی باتوں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لانا چاہیے. ان کو اگر عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری آخرت بڑی بہتر ہوگی اور میدان محشر میں ہمارے لیے سختی کا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگے بیٹھے رہے اور ہم نے نہ نماز کی پرواہ کی، نہ زکوٰۃ دیا، نہ روزے رکھے، نہ حج کیے، اور نہ ہی اللہ اس کے رسول پر جس طرح ایمان لانے کہا کہ ایمان لائے، تو پھر ہماری آخرت بڑی بری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو ارکان اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تعالیٰ ہم تمام کو صدقہ نافلہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس صدقہ نافلہ کے ذریعے سے ہمیں ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی آفات ارضی و سماوی سے، ہر طرح کی بری موت سے اور ہر طرح کی ناگہانی آفت سے محفوظ فرمائے. مولا تعالیٰ میرے بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوگی اسے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں.